اٹھ جائے نا اب۔ میں گہری نیند میں تھا جب اقصیٰ میرے سر پہ آ کے چیخنے لگی۔ میں نے جھنجھلا کے کمبل چہرے سے اتارا، قسمسندی سے اس کے خود پہ جھکے چہرے کو دیکھا۔ اٹھ جائیں، گدھے گھوڑے بیچ کے نہ سویا کریں، حالانکہ خوب پتا ہے آپ کو کہ اس گھر میں بس آپ ہی اکلوتے بھائی ہیں۔ میں نے اس کی بات پر گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ سارے کام نمٹا کے صبح 4 بجے سویا ہوں، اب 8 بجے کیا آفت آ گئی ہے؟ آفت نہیں، آیت آئی ہے۔ اٹھ جائے، ناشتے کا سامان لائیں، آج آیت آپی اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہم سب کے لیے ناشتہ بنائیں گی، وہ مزے سے لہکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں واقعی حیران سا اٹھ بیٹھا۔ دیکھا ایسی حیرت مجھے اور اماں کو بھی ہوئی تھی، لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ وہ بہت اچھی شیف ہیں۔ ہائے اتنے پیارے پیاز کاٹ رہی ہیں کہ مت پوچھو۔ اقصیٰ میری تحیر سے سکڑتی آنکھیں دیکھ کے پٹر پٹر شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے کمبل اتارا، یوں ہی بکھرے ہولیے میں باہر آ گیا۔ وہ واقعی لاؤنج میں اماں کے ساتھ بیٹھی کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اماں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے میری طرف آئیں، جبکہ وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی پیاز کاٹنے لگی۔ اماں میرے پاس پہنچی ہی تھی کہ میں ان کا بازو کھینچتا ایک کمرے میں لے آیا۔ کیا ہے یہ سب؟ میں نے کمر پہ ہاتھ رکھے غصے سے پوچھا۔ مجھے اس کا یوں بے تکلفی سے ہمارے گھر آنا ذرا نہیں بھایا تھا۔ چپ، آواز آہستہ رکھو، مہمان ہے ہماری، اور دیکھ تو کتنی سمجھدار ہے۔ مجھے کہتی ہے آنٹی آج میں آپ سب کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، اور آنٹی صاحبہ خوشی خوشی راضی ہو گئیں۔ اماں وہ مہمان ہے ہماری، کچن میں کیوں گھسا رہی ہیں اسے؟ میں نے دانت پہ دانت جماتے ہوئے اماں کو سمجھایا۔ ارے اتنے بے وقوف نہیں ہیں ہم، میں نے اور تمہارے ابا نے بہت کہا لیکن وہ مان ہی نہیں رہی، بس ضد ہے۔ عجیب لڑکی ہے، میں نے تیوری چڑھائے بڑبڑایا۔ کوئی عجیب نہیں ہے، بہت اچھی ہے۔ اب تم جاؤ، یہ لسٹ میں جتنا بھی سامان لکھا ہے لے کے آؤ۔ اماں تو الگ ہی جوش میں لگ رہی تھی، مجھے لسٹ تھمائی اور باہر نکل گئی۔ میں نے بیزاری سے لسٹ کی طرف دیکھا، پھر چپل گھسیٹتا گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ نفرتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لاشعور میں آپ کی پیدائش سے ہوتی ہیں، اور جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ بلا اختیار اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات جب کوئی ہمیں حال میں بلا وجہ برا یا اچھا لگتا ہے تو کہیں کہیں مستقبل میں اس کے ساتھ ہمارا کوئی گہرا تعلق ضرور بننے والا ہوتا ہے۔ یہ ساری لاجکس میری نہیں تھی، یہ صبور کے دماغ کا فطور تھا۔ وہ رات بھر مجھے یہی سمجھاتی رہی کہ مجھے اس سب کو نارمل لینا چاہیے، لیکن میں اسے کیسے سمجھاتا کہ مجھے آیت سے جو وائبز آتی ہیں وہ مجھے نارمل نہیں رہنے دیتی ہیں۔ میں نے ناشتے کا سامان لیا اور گھر آ کر اقصیٰ کے حوالے کر کے خود اسے یہ کہہ کے کمرے میں بند ہونے چلا گیا کہ مجھے اب کوئی نہ اٹھائے، ناشتے کے لیے بھی نہیں۔ کمرے میں آ کر میں سو تو نہیں سکا، اس لیے شادی کے کچھ انتظامات کے لیے مختلف لوگوں کو فون کرنے لگا۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب مجھے باہر سے عجیب شور شرابے اور لڑائی جھگڑے جیسی آوازیں سنائی دی۔ ابا اور چچا کی آوازیں تھیں اور ساتھ میں کچھ مردوں کی آوازیں۔ میں گڑبڑا کے باہر نکلا تو ڈرائنگ روم کے آگے سب گھر والے جمع تھے اور شور ڈرائنگ روم کے اندر سے آ رہا تھا۔ میں سب کو پیچھے کرتا ہوا آگے بڑھا تو سامنے ہی اقرا کے ہونے والے سسر رفیق احمد اور ان کا ہونے والا شوہر رافع بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ابا سر جھکائے کندھے گرائے بیٹھے تھے اور دوسری طرف صوفے پر عابد چچا اور علی بیٹھا تھا۔ البتہ عابد چچا اونچا اونچا بول رہے تھے۔ آپ لوگ حد کرتے ہیں رفیق صاحب، اگر یہ سب چاہیے تھا تو پہلے کہتے، اب ہم فوری کہاں سے انتظام کریں؟ ہم نے اقرا کی شادی غیروں میں کی تھی، لڑکا اکلوتا تھا، گھر بار اپنا تھا اور کچھ ایکڑ زمین بھی تھی۔ شریف لوگ تو یہی سب دیکھتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ لوگوں کے دل میں گھس کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں بھی پہلے کہاں خبر تھی کہ راتوں رات رافع کا ایسا رشتہ آ جائے گا کہ وہ لوگ اسے کار اور گھر دینے کی خواہش ظاہر کریں گے۔ رفیق احمد نے انگشت لہراتے ہوئے جتایا۔ میں اپنی جگہ پہ ہل کے رہ گیا۔ شام کو 7 بجے شادی تھی اور وہ لوگ دن کے 10 بجے آ کے یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ اگر آپ لوگ رافع کو گاڑی اور گھر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم شام کو بارات نہیں لائیں گے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، اگر علی مجھے تھام نہ لیتا تو شاید میں رفیق احمد کا گریبان دبوچ لیتا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ ہماری عزت کے ساتھ ایسے نہیں کھیل سکتے۔ میں دانت پیستے ہوئے غرایا۔ میرے دماغ کی نسیں اور دل ابا کی حالت دیکھ کے پھٹنے کو تھا، جو کسی مجرم کی طرح سر گرائے بیٹھے تھے۔ بیٹے جی یہ بکواس نہیں ہے، ہمیں بھی اپنے بیٹے کا مستقبل دیکھنا ہے، آخر کو اکلوتا بیٹا ہے ہمارا۔
تو یہ سب پہلے سوچنے کی باتیں تھی نا. ہمیں پتا ہوتا کہ آپ لوگ اتنے لالچی ہیں کبھی یہاں رشتہ نہ کرتے. میں کرب سے چیخا، بار بار ابا کی طرف دیکھ رہا تھا. اسے لالچ نہیں حکمت عملی کہتے ہیں. سب کو حق ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے سوچیں. پہلے اس کا دوسرا رشتہ آ جاتا تو پہلے بتا دیتے. رفیق احمد نے ڈھٹائی سے جواز پیش کیا. اس سے پہلے کہ میں کچھ جواب دیتا، عقب سے آتی آیت کی آواز نے سب کو منجمد کر دیا. کیا کیا چاہیے آپ کو بتائیے، ہم سب دیں گے. سب نے چونک کے آیت کی طرف دیکھا تھا. وہ سپاٹ چہرہ لیے چوکھٹ پہ کھڑی تھی. آیت بیٹے. عابد چچا نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا کہا اور خود آگے بڑھ کے آئی اور میرے برابر کھڑی ہو گئی. ہم آپ کے بیٹے کو گاڑی بھی گفٹ کریں گے اور اقرا کو جہیز میں گھر بھی دیں گے، لیکن دونوں چیزیں اقرا کی ملکیت ہوں گی. وہ پر اعتماد لہجے میں بات کر رہی تھی اور ہم سب منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. رفیق احمد نے فوراً سر ہلایا. میں جو ابھی تک ہونک بنا کھڑا تھا، علی کا بازو جھٹک کے سیدھا ہوا. ہرگز نہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ آج ایسا کر رہے ہیں کل اقرا کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کیا آج ہم اقرا کی زندگی پہ ایک اور کلنک لگوا دیں؟ بارات نہ آنے کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ یہ لوگ اقرا کے ساتھ کچھ نہیں کر سکیں گے. سب کچھ اقرا کے نام پہ ہوگا. وہ نہایت پرسکون لہجے میں مجھ سے مخاطب تھی. لیکن ہم یہ سب نہیں دے سکتے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا. وہ مسکرائی. وہی مسکان، گہری چمکتی آنکھوں والی اور گالوں میں گہرے ہوتے گڑھے. یہ سب ہم دے رہے ہیں ان کو، ڈونٹ وری. اس نے انتہائی اطمینان سے کہا اور اپنے ہاتھ میں تھامے موبائل پر انگلیاں چلانے لگی. فون ملانے کے بعد کان کے ساتھ چپکائے اسے ابھی 2 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے تھے کہ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی. نانا ابھی آیت بات کر رہی ہوں. اتنا کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور لاؤنج میں ایک طرف ہو کر چند منٹ بات کرنے کے بعد وہ واپس آئی تو ویسے ہی مسکرا رہی تھی. آج شام نکاح سے پہلے آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی، گاڑی بھی اور فرنشڈ فلیٹ بھی. جہاں رفیق احمد اور رافع کی باتیں کھل گئی تھیں وہاں ہم سب ادھ کھلے منہ کے ساتھ آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھ رہے تھے. آپ سب ناشتہ کر کے جائیے گا، میں نے ناشتہ بنایا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی. میں نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا اور پھر شکست خوردہ سا وہاں سے باہر نکل آیا. میرے لیے میرا مطلب میرے نانا ابو کے لیے میرے کہنے پر ایک فلیٹ اور گاڑی دینا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. سب لوگ ابھی بھی سکتے کی حالت میں تھے. اقرا کے سسرال والے ناشتہ کر کے جا چکے تھے اور اب یہاں پہ سب کی بیٹھک لگی تھی. میری بہن مجھ پہ بھاری نہیں ہے. جب مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ لوگ لالچی ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو میں کیوں آنکھیں بند کر کے مکھی نگلوں؟ سب سے زیادہ تکلیف میں ہادی ہی تھا. مجھے یہ دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی فیملی کی کتنی پرواہ کرتا ہے. میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روکا اور پھر خود دھیمے لہجے میں وضاحت دینے لگی. ہادی، ہم نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں. اب جب وہ اپنی اتنی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں تو ہم بھی حق مہر کروڑوں میں لکھوائیں گے. اور تم نے شاید دیکھا نہیں، لڑکا صرف اپنے باپ کی وجہ سے خاموش بیٹھا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے باپ جیسا ہے. میری بات پہ وہ چپ کر کے مجھے گھور رہا تھا. البتہ باقی چچا اور چچیاں میری طرفداری میں سر ہلانے لگے. آیت بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اور بارات نہ آنا ایک لڑکی کی ذات پہ ایسا دھبا بن جاتا ہے کہ پھر اس کے آگے اچھے رشتے ملنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. یہ حامد چچا تھے جو میری وکالت میں بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، لیکن وہ ابھی بھی اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا. ہم کیسے ایک فلیٹ اور کار کا خرچہ افورڈ کریں گے یہ بھی تو سوچیں. آج آیت اگر دے بھی رہی ہے تو یہ سب کل کو مجھے اور ابا کو ہی پے کرنا ہے. وہ نہایت پریشان لگ رہا تھا. میں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا. اقرا میری بھی کچھ لگتی ہے، سمجھو میں نے اسے گفٹ دیا ہے. ایک بار پھر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، جبکہ اب وہ بھی متذبذب تھا. ہم اتنے مہنگے گفٹ نہیں لے سکتے، اس نے نظریں چراتے ہوئے روکھے لہجے میں کہا. گفٹ لینے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، صرف دینے کی حیثیت ہوتی ہے. میں نے میٹھی مسکان سے کہا تو سب جی جان سے مسکرا دیے، جبکہ وہ ابھی بھی نہیں مانا تھا. آپ لوگ سب جو بھی کہتے رہیں، یہ زندگی اقرا کی ہے اور فیصلہ وہ کرے گی کہ اسے ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. وہ الجھا سا اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا. چند ہی سیکنڈز کے بعد وہ اقرا کا ہاتھ تھامے پھر سے کمرے میں کھڑا تھا. بولو اقرا، سب تمہارے سامنے ہے. کیا تم اس ایک کلنک کے ڈر سے ساری زندگی ان لالچی لوگوں میں گزارنے کے لیے تیار ہو؟
वो इकरा की आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। इकरा ने सर झुकाया हुआ था, मुट्ठियां भींची हुई थीं। इकरा बेटे घबराओ नहीं, जो दिल में है बोल दो, बाबा ने इकरा को पुचकारते हुए कहा। मुझे जिंदगी मुश्किल तो मंजूर है, लेकिन मेरे अब्बा और अम्मा का झुका हुआ सर मंजूर नहीं है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कल अगर किसी और से भी शादी हो जाती है तो क्या गारंटी है कि वो लालची नहीं होगा। वो हतमी फैसला सुनाती बाहर निकल गई। हादी पास रखी कुर्सी पर ढहस आ गया। मैं अपनी जगह से उठी, पास खड़ी हादी की अम्मा को गले लगा लिया। शादी की तकरीब में अब सिर्फ मैं ही थी। हर नज़र में मेरे लिए तकरीम थी और हर लब पर मेरे लिए दुआ, और बहुत सी आंखें मशकूर थीं। कोई नहीं था तो वो हादी था। हादी शादी पे नहीं था। रुखसती के वक्त इकरा उसे कितने फ़ोन करती रही, लेकिन वो नहीं आया। मैं दिल तो पहले से ही हारी हुई थी, अब मुझे उसकी खुददारी ने बहुत मुतासिर किया। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं था। आज आयत ने जो कुछ भी हमारे लिए किया था, उस पर वो अब सबके लिए देवी बन गई थी। मैं जो उसकी आंखों में आंखें डालकर इंसल्ट करता था, अब उसके सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रहा था। सब लोग शादी पर थे और मैं घर में अपने कमरे में बंद था। बारी बारी सब लोग मुझे बुलाने और मनाने आए, लेकिन मैं किसी सूरत उस शादी में शिरकत नहीं चाहता था। उस लम्हे सिर्फ एक सुबूर थी जो मेरे साथ थी। जो भी हुआ, मेरा दिल अभी भी इस पे राज़ी नहीं है यार, मैंने लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए कहा, जहाँ वो सामने मेरी परेशानी में परेशान सी बैठी थी। आई नो हादी, लेकिन एक तरह से इकरा की बात भी तो ठीक है। अगर कल को कोई और भी ऐसा ही निकलता। मैंने सख्ती से उसकी बात काट दी। ठीक नहीं है उसकी बात, आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। मेरी बहन में कोई कमी नहीं है, प्यारी है, पढ़ी लिखी है, हर ऐब से पाक है, तो मैं क्यों। मैंने मुट्ठी में अपने बाल दबोच लिए, चुप होके बस उसे देखने लगा, जो अब मुझे परेशान देखकर रो देने को थी। वो ऐसी ही थी, हसास, नरम दिल। चंद सेकंड यूं ही खामोशी से गुजरे, फिर वो बोली, हादी प्लीज़ खुद को संभालो, जो होना था हो गया। इस बात का शुक्र करो कि कल को अगर वो लोग शादी के बाद ये सब ड्रामा करते तो तब तो हक महर का ऑप्शन भी नहीं होता हमारे पास। मैं तब भी अपनी बहन को घर बिठाना ज़्यादा बेहतर समझता। वो इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं है कि हर मजबूरी में कुर्बान हो जाए। वो मेरी बात पे खामोश हो गई, फिर चंद सेकंड के बाद बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हादी, मुझे अब एहसास हुआ है इस बात का। शुक्र है कोई तो ऐसा है जो मेरी बात समझता है। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट सजाए कहा, हादी तुम आयत को गाड़ी और घर के पैसे ज़रूर वापस करोगे। मैंने लब भींच के इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं ये पहले से ही सोच चुका हूँ, मैं उसके इतने महंगे गिफ्ट्स हरगिज़ नहीं लूँगा। मैं आयत के एहसान तले दबना नहीं चाहता। शादी की तकरीब के बाद रात को ही मैं चचा कासिम से मिलने हामिद चचा के घर पहुँच गया। वो मुझे देख के हमेशा की तरह वालेहाना अंदाज में आगे बढ़े और गले लगा लिया। आज मेरे चेहरे पर निदामत के अलावा कुछ नहीं था, अकड़ और बेजारी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ी खुददारी जो बची थी, इसीलिए यहाँ पहुँच गया था। कासिम चाचू, मैं आयत के ये गिफ्ट नहीं ले सकता। मैंने झिझकते हुए मगर धीमे लहजे में यहाँ आने का मकसद बताया। बेटा जी, वो उसने इकरा को दिए हैं और अपनी खुशी से दिए हैं। वो मेरे कंधे को थामे कह रहे थे। मैंने उनकी बात काट दी। दिए नहीं थे, देने पड़ गए थे, और जिस मजबूरी के तहत दिए हैं वो हम सबके सामने है। ये फ़र्ज़ मेरा और बाबा का था। मेरे लहजे से उलझन नुमाया थी, लेकिन ये सब उसके नाना के लिए बहुत मामूली है, तुम जानते हो, उन्होंने ही किया है ये सब। कासिम चचा ने वजाहत दी, और ये सब मैं पहले से जानता था। जिसने भी किया हो, मैं इन गिफ्ट्स की पेमेंट करूँगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। वो मुस्कुराए और मेरा कंधा थपका। नौजवान, कल तुम्हारे अब्बा हमदानी हाउस जा रहे हैं, तुम भी साथ चले जाओ। अब्बा, वो क्यों जा रहे हैं? मैंने हैरत से पेशानी पे बल डाले पूछा। यहाँ कल हमदानी साहब आ रहे हैं, तो तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि वो बाकायदा मिल के उनका शुक्रिया अदा करें, इसलिए हमदानी हाउस जाएंगे। मुझे जैसे एक रास्ता नज़र आने लगा। हाँ, शुक्रिया अदा के साथ उन्हें यह भी बता दूंगा कि मैं नौकरी मिलते ही उनकी पाई पाई लौटा दूंगा। हाँ, कह देना। चचा कासिम ने मुस्कुरा के तसल्ली दी, फिर एक तरफ रखे सूटकेस को खोलने लगे। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने हैरत से सूटकेस में रखे तहशुदा कपड़ों को देखा। मेरी तो आज वापसी के लिए फ़्लाइट है।
تو آپ نہیں ہوں گے کل ہمارے ساتھ؟ نہیں بیٹا، آیت ہوگی، وہ یہیں رکی ہوئی ہے، ڈونٹ وری۔ انہوں نے عام سے لہجے میں نظریں جھکائے تسلی دی۔ صحیح، میں نے گہری سوچ میں سر اس بات میں ہلایا اور پھر تھوڑا سا مسکراتے ہوئے اجازت طلب کی۔ چلیں پھر میں چلتا ہوں۔ اوکے۔ قاسم چچا نے ایک بار پھر مجھے گلے لگایا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب گھر جا کے ابا سے کہتا ہوں کہ کل مجھے بھی ہمدانی ہاؤس ساتھ لے کے جائیں۔ اب یہ احسان اتارنے کی بات انہی سے ہونی چاہیے۔ اگلے ہی دن شام 5 بجے میں اور ابا میری بائک پر ہمدانی ہاؤس پہنچ گئے۔ یہ ہمدانی ہاؤس کم اور ایک پیلس زیادہ لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے کنال پہ مبنی یہ کوٹھی امیروں کے پیسے کے ضائع ہونے کی بہترین مثال تھی۔ میں اور ابا ایک اسلحے سے لیس گارڈ کے ہمراہ پچھلے 5 منٹ سے پتھروں کی بنی روش پہ چلتے ہوئے ارد گرد بنے لان کو ہی عبور کر رہے تھے۔ کشادہ لان تھے جن میں 2 بڑے سوئمنگ پول تھے۔ میں چلتے ہوئے ابرو اچکائے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ لان ختم ہوئے تو ایک لمبے چوڑے داخلی دروازے کے پاس گارڈ نے ایک دوسرے سفید وردی میں ملبوس ملازم کو اشارہ کیا، جو شاید کسی دربان کی طرح یہاں تعینات تھا۔ ملازم آگے بڑھا اور تکریم سے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں پیروی کرنے کا کہہ کے خود آگے چلنے لگا۔ لکڑی کے بہت بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی پہلے ایک وسیع لابی تھی، جس کی دونوں طرف لگی پینٹنگ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کسی نمائش میں آ گئے ہوں۔ شیشے کی طرح چمکتا سفید فرش اور چمکتی سفید شفاف چیزیں۔ ابا تو بے انتہا متاثر لگ رہے تھے۔ لابی سے آگے بڑا سا ہال تھا، وہیں سے ایک طرف چل کر اس نے ہمیں مہمان خانے میں داخل کیا۔ بڑے لوگ ہوں اور بے جا خرچ نہ ہو، میں نے ناگواری سے ارد گرد رکھی بیش قیمت چیزوں کو دیکھا اور ابا کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ہمدانی سر کو بلا دیں، ابا ملازم سے کہہ رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا جو یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ کسی بادشاہ کے دربار میں آئے ہوں۔ جی ابھی بلا دیتے ہیں، ملازم نے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں نے ذرا سا جھک کے ابا کے کان میں سرگوشی کی۔ ابا ریلیکس، ہمدانی صاحب بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ سے کم بھی نہیں ہے، دیکھو تو۔ ابا نے ارد گرد اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سرد آہ بھری، ایسے جیسے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دروازہ کھلا، سامنے ہی آیت مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ مکمل قمیض شلوار میں ملبوس، لمبے بال کندھوں پر گرائے، دوپٹے کو سلیقے سے دائیں کندھے پہ لٹکائے، وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ سمیت ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ ابا تو ادب کے طور پہ فوراً کھڑے ہو گئے، پر میں بیٹھا رہا۔ البتہ پہلے کی طرح میرے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی ناگواری، نفرت یا بیزاری کے آثار نہیں تھے۔ وہ سب اب میں کرتا بھی کس زوم سے، وہ میرا غرور بھسم کر چکی تھی۔ السلام علیکم، اس نے آتے ہی نزاکت اور ادا سے سلام کیا۔ ابا تو باقاعدہ اس کے سر پہ پیار دینے لگے، جبکہ میں نے بس پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو تھوڑا سا خم دے کے دل ہی دل میں وعلیکم السلام کہا۔ آیت بیٹا، ہمدانی سر سے ملنے آئے ہیں ہم، کل قاسم سے بات ہوئی تھی نا اس سلسلے میں۔ ابا نہایت ادب سے آنے کا مقصد یاد دلا رہے تھے، جبکہ آیت میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی جبراً ابا کی بات کی تصدیق کے طور پہ سر ہلایا۔ وہ مسکرائی، گہری مسکراہٹ۔ ایک تو بڑے لوگ اور اس مسکراہٹ کا ساتھ شاید ایسا ہی ہوتا ہے، ہر وقت منہ پہ سجائے پھرتے ہیں۔ ایک ہم مڈل کلاس ہیں جو اس مسکراہٹ کو خاص موقعوں کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ نانا ابھی بس آ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے، میں چائے کا کہتی ہوں۔ میں نے اس کے جانے پر سکھ کا سانس لیا اور ابا کی طرف پہلو بدلا۔ ابا، آپ یوں اتنا بچ بچ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم یہاں پر یہ کہنے آئے ہیں کہ ہم کار اور فلیٹ کے پیسے دیں گے، یاد ہے نا سب؟ میں ناک پھلائے انہیں سمجھا رہا تھا۔ انہوں نے خفگی سے میری بات کاٹ دی۔ ہاں تو جب دیں گے تب دیں گے، ابھی تو ان کے احسانات ہیں نا ہم پہ، بڑے لوگ ہیں، عزت اور تکریم سے بات کرنی چاہیے۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عزت سے بات کریں، لیکن خود کی عزت بھی بنا کے رکھیں۔ کیوں اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے ان کے کندھے سے کوٹ کے بلوں کو درست کرتے ہوئے سمجھایا۔ پریشان کیوں نہ دکھیں بھائی، ان کو پتہ بھی تو چلے آیت بیٹی نے جھوٹ بول کے مدد نہیں کی ہے۔ میں نے لمبی سانس خارج کی اور خود پھر سے سیدھا ہو بیٹھا، کیونکہ ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صوفے کے ہتھے پہ بلا وجہ انگلیوں کا رقص کرتے ابھی مجھے 2 منٹ ہی ہوئے تھے جب پھر سے دروازہ کھلا۔ میں نے اور ابا نے ایک ساتھ نگاہیں اٹھا کے سامنے دیکھا اور پھر کسی جیسے ٹرانس کی کیفیت میں کھڑے ہو گئے۔ خاکی رنگ کے سفاری سوٹ میں ملبوس، بھاری بھرکم وجود والے تاج ہمدانی
اپنی شکل و صورت سے ہی ایک باروب اور دولت مند شخص لگ رہے تھے۔ دودھ جیسی سفید رنگت پر درمیانی سفید داڑھی اور مونچھیں انہیں کسی ببر شیر جیسی شبیہ دے رہی تھیں۔ وہ اسی روب سے چل کے آئے اور ہم نے جھجکتے ہوئے مصافحہ کیا۔ وہ ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی سامنے صوفے پہ ٹانگ جما کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے انداز میں بھی ایک دبدبا تھا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آنے میں؟ بڑے ہی شاہانہ انداز میں پوچھا گیا۔ نہیں جی، بالکل آرام سے مل گیا تھا گھر، ابا نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ دوسری طرف وہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگے۔ میں ذہن میں لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ مجھے بات کیسے کرنی ہے۔ سچ بات یہ تھی کہ ہمدانی کے جاہو جلال نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میری حالت ان کے سامنے بالکل نیچرل تھی، جیسے کسی طاقتور کے سامنے کسی کمزور کی ہونی چاہیے۔ میں آج اگر اتنے احسان تلے نہ دبا ہوتا تو شاید بہت اعتماد سے بات کرتا۔ آیت آپ لوگوں کا بہت ذکر کرتی ہے، وہ یہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بہت ہی پیاری بچی ہے جی، ہماری تو اس سے محبت بچپن سے ہے، جب چھوٹی سی 1 سال کی ہمارے پاس رہی تھی۔ ابا کا بس نہیں چل رہا تھا ان کے قدموں میں جا بیٹھے۔ مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے لاشعور کچھ انڈیکیشن دے رہا ہو۔ اور ہادی بیٹا آپ کیسے ہو؟ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئے تو میں جو خیالوں میں الجھا ہوا تھا جبراً مسکراہٹ کو گہرا کرتا ہوا متوجہ ہوا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سے بات کرنی تھی، میں نے نہایت پر اعتمادی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں بات کرتا دروازہ کھلا اور آیت مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ لو لاڈی بھی آ گئی۔ میں نے اس باروب شیر کو ایک دم سے بلی بنتے دیکھا۔ تاج ہمدانی کیسے بلی جیسی معصومیت اور محبت سے آیت کو دیکھ رہے تھے۔ آیت نزاکت سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ملازم ایک بڑی سی ٹرالی کھانے کے لوازمات سے سجائے گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ میری بات پھر بیچ میں رہ گئی اور اب آیت ملازم کے ساتھ مل کر لوازمات ہمارے سامنے موجود جہازی سائز میز پہ لگا رہی تھی۔ میں نے میز کی طرف دیکھا اور گھٹن اور بڑھ گئی۔ صرف ایک چائے کے لیے پتہ نہیں کتنا کچھ ہمارے سامنے تھا۔ ہم جو صرف ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی لا کر بانٹ کے کھاتے تھے، 2 بندوں کے لیے پوری بارات جتنا کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کے لیے شاید یہ صرف شام کی چائے تھی۔ وہ چائے پیش کر رہی تھی، پہلے ابا کو دی پھر مجھے۔ وہ مجھے کپ پیش کرتے ہوئے اس محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک عجیب سے خوف نے میرے اندر سرایت کیا۔ میں نے چائے اس سے تھامی اور واپس میز پہ رکھ دی۔ میں اب بس تاج ہمدانی سے بات کرنا چاہتا تھا اور یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ چائے پیش کرنے کے بعد وہ تاج ہمدانی کے برابر میں بیٹھ گئی اور اب انہی نظروں سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلو بدلا اور ہمت مجتمع کیے بات کی تمہید باندھی۔ آیت نے جو فلیٹ اور گاڑی دی ہے، ہم آہستہ آہستہ اس کی تمام رقم ادا کر دیں گے۔ لیکن کیوں؟ وہ تو تحفہ ہے، تاج ہمدانی مصفرانہ آیت کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ میں نے فوراً جواب دیا، جی لیکن تحفہ ہماری حیثیت سے بہت بڑھ کے ہے، اتنے مہنگے تحائف کا بوجھ ہم پہ مت ڈالیں۔ میں نے اپنی طرف سے حتمی بات کر دی تھی، لیکن دوسری طرف تو بات نے رخ ہی بدل دیا۔ کیا کرتے ہو برخوردار؟ میری کہی بات کو تو جیسے انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی، یا شاید یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں اتنی کروڑوں کی مالیت کی چیزوں کی ادائیگی کی بات اتنے دم خم سے کیسے کر رہا ہوں۔ میں بولنے ہی والا تھا کہ ابا کو تو جیسے میری تعریفیں جھاڑنے کا موقع مل گیا۔ ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا ہے، بہت ذہین ہے، میٹرک میں پورے بورڈ میں تیسری پوزیشن پہ تھا۔ میں گھر سے اچھے سے سمجھا کے چلا تھا کہ آپ وہاں کچھ نہیں بولیں گے، اور اب میں نے ٹھنڈی سانس اندر انڈے لی کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ واہ واہ بیٹا خوب، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے پھر سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے ان کے لہجے میں عجیب طنز کا احساس ہوا۔ میں ابھی لب کھولنے ہی والا تھا لیکن ابا مجھے بولنے کا موقع کہاں دے رہے تھے۔ ابھی تو انٹرنشپ پہ ہے، جاب کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، مصنوعی مسکرایا اور پھر ہمدانی کی طرف دیکھا۔ میں نے مراد گروپ آف انڈسٹریز میں انٹرویو دیا ہے، ابھی ان کا جواب نہیں آیا، لیکن امید اچھی ہے، میں نے اعتماد سے کہا۔ وہ میرے اس جواب پہ استہزائیہ مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ سے صاف ظاہر تھا وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مراد میں 50 سے 80 ہزار کی جاب سے شروعات لے کے میں کروڑوں کا قرض اتارنے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے لگا میں زمین میں گڑ رہا ہوں۔
آیت ہلکا سا اپنے نانا کے قریب ہوئی، ان کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر آیت سیدھی ہوئی تو وہ گلا کھنکارتے ہوئے مخاطب ہوئے۔ یہاں اسی سال آیت نے اپنا ہوٹل کھولا ہے، تو تم وہاں نوکری کرو ایز اے مینیجر، 2 لاکھ سیلری ہوگی۔ میرا سانس تو جیسے حلق میں اٹک گیا، لیکن بابا کی تو باتیں کھل گئی۔ میں انجینئرنگ میں ٹاپ کر کے اب ہوٹل کے مینیجر کی جاب کرتا، میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سیلری کم ہے، چلو 3 لاکھ کر لو، مجھے یقین ہے اس سے تم 25 سے 30 سالوں میں تحفوں کی رقم ادا کر دو گے۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور مجھے یوں دم سادے دیکھ کے خود بول پڑے، کہاں ہے وہ ہوٹل؟ کر لے گا یہ جاب؟ میں نے چونک کے بابا کی طرف دیکھا اور جیسے مجھے ہوش آیا میں نے گڑبڑا کے وضاحت دینا چاہی، میں نے انجینئرنگ میں… تو چپ کر، میں بات کر رہا ہوں نا۔ ابا نے مجھے سختی سے ٹوکا اور خود تاج ہمدانی سے مخاطب ہوئے۔ کب سے جوائن کرے یہ؟ جب سے اس کا دل کرے، صبح آ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر لے جائے۔ کیوں لاڈی؟ انہوں نے جیسے ساتھ بیٹھی آیت سے اجازت چاہی۔ میرا وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا، دل چاہ رہا تھا چیخ کے انکار کر دوں، لیکن ابا تو اپنے نام کے ایک تھے بس۔ ہاں صبح 8 بجے آ جائے گا یہاں۔ آیت نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور پھر اسی ادا سے کندھے پہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، یہ کیوں آئے گا؟ میں لے آؤں گی اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ ارے بیٹا تم کیوں تکلیف کرو گی؟ ابا کا بس نہیں چل رہا تھا، اس مہربانی پہ ان کی دست بوسی کرنے لگتے۔ میرا خون کھولنے لگا، لیکن میں ایسے کسی بے بس انسان کی طرح بیٹھا تھا جس کے دونوں بازو کٹ گئے ہوں۔ تکلیف کس بات کی انکل؟ میں اس بہانے سب سے مل بھی لوں گی، ایسی بات کر کے آپ مجھے پرایا کر رہے ہیں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ابا فوراً نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، آپ تو ہم سب کو بہت پیاری ہو، جھک جھکاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں نے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ ابا چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے خود کی حالت پہ قابو پاتے ہوئے ابا سے کہا۔ ارے ایسے کیسے؟ ابھی تو کچھ لیا بھی نہیں آپ لوگوں نے۔ آیت فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے لوازمات ہمارے سامنے رکھنے لگی۔ میرے تو حلق کے نیچے سے ایک نوالا بھی نہیں اتر رہا تھا۔ تاج ہمدانی کسی ضروری کام کا کہہ کے اٹھ کے چلتے بنے، باقی وقت میں نے بمشکل وہاں گزارا۔ ہادی عمر جاوید تو آخرکار پانسا پلٹ گیا۔ تم آج میرے سامنے میرے گھر میں بیٹھے ہو اور تمہاری نگاہوں میں میرے لیے نہ تو ناگواری ہے اور نہ ہی بیزاری۔ ہاں شاید میں تمہیں آہستہ آہستہ اپنا اسیر کر رہی ہوں۔ وہ آج انکل جاوید کے ساتھ میرے گھر میرے احسان اتارنے کی گارنٹی دینے آیا تھا۔ نانا ابھی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس کی بیزاری احسان کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ اس رات جب میں نے نانا ابھی کو اپنی بیتابی اور ہادی کی بے اعتنائی کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا تو میں بہت مایوس تھی۔ نانا ابھی وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے، اگر دیکھتا ہے تو صرف نفرت سے۔ میں مغمور لہجے میں بتا رہی تھی اور میرے اندر کے کرب کو میرے نانا کے علاوہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ میری لاڈی کو کوئی اگنور کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہم ہے تمہارا۔ ایسا ہو رہا ہے نا نانا بھی، وہ مجھے صرف اگنور نہیں کرتا، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ مجھے دیکھے تو اس کی نظروں میں ناگواری اور بیزاری نہ ہو، محبت ہو، نرمی ہو، وہ میرا اسیر ہو جائے۔ میں بنا رکے بولے چلی جا رہی تھی اور نانا ابھی خاموشی سے سب سن رہے تھے۔ میں چپ ہوئی تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے، اسیر نہیں، وہ غلام ہو جائے گا، تم بس وہی کرو جو میں کہوں گا۔ میں نے بے چینی سے لب کچلتے ہوئے پوچھا، اور یہ کیسے ہوگا؟ دولت اور طاقت سے دنیا کی ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے، بس تم کچھ انفارمیشن لے دو، باقی مجھ پہ چھوڑ دو۔ کیا کریں گے آپ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ احسان کریں گے ہم۔ اور پھر انہوں نے ایک رات میں یہ ثابت کر دیا کہ دولت اور طاقت مل جائے تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس آپ کو دوسروں کے بارے میں نہیں، صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ احسان تو ہو چکا تھا اور اب میں مہربانیاں کر رہی تھی، پے در پہ مہربانیاں، کہ وہ میرا ہو کے رہ جائے۔ وہ آنکھ اٹھائے تو میں ہوں، جھکائے تو میں ہوں، اس کے دل میں، اس کی روح میں صرف میں بستی ہوں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نانا ابی کے کمرے میں آئی تو وہ صوفے پہ بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ٹی وی آف کر دیا اور ہنسنے لگے۔ اب خوش ہے لاڈی؟ میں مسکرائی اور سرشار سی ان کے پاس آ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ نے سب کچھ چٹکیوں میں سیٹ کر دیا، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا۔
جو ہادی مجھے دیکھتے ہی تیوری چڑھا لیتا تھا اب نگاہیں جھکا لیتا ہے، میں سرشار سی کہہ رہی تھی اور وہ مسکرائے جا رہے تھے۔ مجھے اب اس کی آنکھوں میں محبت دیکھنی ہے۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی، وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ پھر غلط بات، تمہیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ تم سے محبت کرے، تم اس سے محبت کرتی ہو یہ زیادہ اہم ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، لیکن نانا بھی، میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ٹوک دیا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ، تمہیں جب بھی کچھ پسند آ جائے تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے 1 سیکنڈ کے توقف کے بعد جواب دیا، اسے پانا، اسے اپنے پاس رکھنا ہمیشہ کے لیے۔ یس، ایگزیکٹلی، تمہارا مقصد صرف اسے پانا ہے۔ اگر یہ چاہنے لگی کہ وہ بھی تم سے تمہاری طرح محبت کرے تو ٹوٹ جاؤ گی، تھک جاؤ گی۔ تو کیا میں اسے پا لوں گی؟ وہ میرا ہو جائے گا؟ میں نے بے یقینی سے کہا، ہاں بالکل، وہ تمہارا ہے۔ میں تم دونوں کے بیچ آنے والی ہر رکاوٹ کو مسل دوں گا، نانا ابی نے وثوق سے کہا، اور میرے اندر طمانینت اتر گئی۔